اهدنا الصراط المستقيم. آ کر جنہوں نے کہا نبی ہونا یہ غلط بات ہے، یہ ٹھیک ہے الفاظ آتے استفاق کے وطہارہ کے، لیکن نبی نہیں ہے. وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَابْنَتَهَا مِنْ مَكَانٍ شَرْقِيٍّ، ذکر کرو مائی مریم کا بھی کتاب اللہ میں، اِذِ انتبذت مِنْ مَكَانٍ شَرْقِيٍّ، جب انعت کنارے ہو گئی اپنے لوگوں سے ایک مکان مشرق کی طرف، مشرق کا مکان تو ادھر چلی گئی. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا، پکڑ لیا اس نے آگے سے پردہ، ایک پردے بھی ہو گئی. ان کے آگے سے پردہ مراد کیا ہے؟ ایسی جگہ بھی ہو گئی جہاں ان کے پاس کوئی اس کے رسامے سے شہر والوں سے کوئی اس کے پاس نہیں تھا. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے بھیج دیا اس مائی مریم کے بعد اپنا فرشتہ، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، بس بن گیا اس کے لیے آدمی پورا. یہی ہوتا ہے تمثل. جتنا یہاں رہتے کا تمثل ہے نا، اللہ تعالیٰ ارواح کا بھی تمثل کر دیتا ہے. سمجھا کہ یہی تمثل ہے، تمثل بشر سویہ، یہی تمثل خدا خوابوں کے اندر بھی کر دیتا ہے، اور یہی تمثل خدا تعالیٰ کبھی کبھی جاگتے ہوئے بھی کر دیتا ہے. سمجھا کہ نہیں کہتے ہیں میں نے جاگتے ہوئے دیکھا ہے. وہ اصل المطالب کا حوالہ میں نے پیش کیا تھی، یہی وہ لکھا ہے. پیغمبر کے جن آتا ہے نا جو روایت وہی پیش کرے، یاد رکھو یہ بات سمجھو. کہتے ہیں جی میں نے فلانے نبی کریم کو یکزتاً دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ بعض وقت تو یکزتاً کسی کا تمثل روحانی کر دیتا ہے. مولانا تھانوی کی باتیں آئیں گی انشاءاللہ دکھائی جائیں گی آپ کو. مولانا فرماتے ہیں نہیں یہ دائم ہے نہ با اختیار میں ہے، نہیں یہ دائم ہے نہ اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے. ہاں جی فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ بَشَرًا سَوِيًّا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہا اس نے میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، رحمان کی پناہ میں ہوں تجھ سے، ان کنت تقیا، اگر ہے تو ڈرنے والا، اگر ہے تو بچنے والا ہے، اگر تو ہے ڈرنے والا. میرے سامنے تو آ چکا ہے. یہ میرے چونکہ غیر معلوم تھا نا، انہوں نے یہی سمجھا سے معلوم ہوتا ہے. گویا کہ سمجھا تو آپ کو عیسائیوں نے نصارہ نے عیسی علیہ السلام کو یا مائی مریم پکارا کرتے تھے حاضرنات سمجھ کر. قرآن کہتا ہے مائی مریم کو تو اتنا بھی پتہ نہیں لگا میرے سامنے کون کھڑا ہے. جس مریم صدیقہ کو سامنے کا پتہ نہیں، وہ سمجھ لیا انسان اور کہہ رہی ہے قالت انی اعوذ بالرحمن کہہ رہی ہے. جس کو قریب کا پتہ نہیں اس کو سارے جہان کا پتہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا دنیا خبروں کے مطلب آپ کو سوپ دے سوپ دے، اگر تو جانا جس سے خبر لریبا معلومات حاضر نادر دے. سمجھ گیا میری بات؟ عقیدہ ہو گیا حاضر نادر نہیں ہے. آگے اللہ یکن غلام، اس نے کہا قال انما انا رسول ربک، کہا اس نے میں ہوں تیرے رب کا پیغام لانے والا. لأہب لک غلاما زکیا، میں اس لیے آیا ہوں کہ بخشوں گا تیرے لیے بچہ پاکیزہ، بچہ پاکیزہ. یہاں سمجھا یہ جو ہے نا بریلویوں کے اندر آج کل ایک ہے احرار پروردہ حرار کا. اللہ کے بندے حرار والے بھی اتنا تو کرتے نہیں تھے کسی کا عقیدہ ٹھیک کر لے، بس جیسے عقیدے والا تھا شیعہ ہے بھائی ماں تو شیعہ آ گیا، بریلوی تو بریلوی آ گیا. جو بھی ہے عقیدے کی بات ٹھیک کوئی نہیں، اس لیے ان کے اندر وہ سارے رہے. ہر قسم کی کھچڑی پکی ہوئی تھی، مذہب بھی رہا شیعہ بھی. اور یہ اور تخبہ یہاں وہ آج کل سننے والے میں وہ پیر بنا ہوا ہے، پہلے بھی پیر ہی تھا وہ فیض الحسن. سمجھ گیا کہ نہیں؟ اور نئے درجے کا مشرک ہے، بڑا دلدار عقیدے والا. اور اب تو وہ بالکل گستاخانہ کلمات استعمال کرتا ہے مولانا تھانوی وغیرہ کے حق میں. ساری عمر یہ رات بہت برے برے کلمات، سکھر بھی ادھر ادھر ہم جہاں جہاں گئے پتہ نہیں سے بڑے 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 کلمات استعمال کیے ہیں. ہمارا وہ کرتا رہا اس بےایمانی یہ بھی ہو یا اس قسم کے لوگ کہتے ہیں دیکھا جی جبریل بیٹا دے سکتا ہے تو پیر بیٹے نہیں دے سکتے. لہٰذا کے غلامن زکیہ، جبریل کہتا میں تجھے بیٹا دوں گا، جبریل دے سکتا ہے پیر نہیں دے سکتے.
معلومات جبریل اگر دے سکتا ہے تو پیغمبر اور پیر فقیر بھی دے سکتے ہیں. یعنی اس سے بڑھ کر حماقت کے دلیل ان کے پاس ہوتی کوئی نہیں. ان گدوں کے بعد یہی ہوتا ہے بیانات. قرآن پاک کو دیکھیے, قرآن پیچھے خود تردید کرتا ہے. اس نے کہا انما انا رسول ربک, میں ہوں تیرے رب کا پیغام لانے والا. سمجھ گئے؟ رسول ربک آگے دو ہیں. جب پیغام لانا ہے, مالک مختار جس کے اختیارات ہیں وہ ربک ہے. میں صرف رسول, بیچ میں ایک پیغام قاصد, یعنی میرا کام ہے قاصد ہونا, نہ کہ میرا کام ہے مالک و مختار ہونا دینے میں. کوئی مجھے پتہ اختیار نہیں ہے. صرف جو مجھے ایک پیغام ملا ہے وہ پیغام پہنچا رہا ہوں. پیغام پہنچانے میں کیا احابہ دو تقریریں ہیں. یا تو احابہ کا فاعل کون ہے؟ اللہ. یہ اس کا پیغام ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں دوں گا تجھے بچہ پاکیزہ. وہ یا احابہ کا فاعل کون ہے؟ وہی رسول ہے, لیکن پڑا ہے اضافت ادنا ملابست کے لیے ہوتی رہتی ہے. پڑا ہے قافیے میں مفعول ما لم یسمى فاعلہ, فاعل مفعول کا نہیں ہوتا, فاعل فعل کا ہوتا ہے. وہاں سارے لکھتے ہیں ناوی ادنا ملابست. ادنا ملابست کی وجہ سے ہوتی رہتی ہے ذات سے. تمہارے مسلمانی میں آتا ہے امت تربی البقرہ وغیرہ کے اندر بھی, یہاں بھی وہی ہے. یہاں کو احابہ کا فاعل متکلم کون ہے؟ جبریل رسول ہے. اضافت ادنا ملابست لیے ہے کیونکہ پیغام لانے والے سے جس اپنے رسم کر دی ہے. یہ بات کوئی نہیں, سمجھے میری بات کو. لے احابہ کے غلامن دو تقریریں ہیں. یہ ہے بریلوی کے دل دیکھ کر جبریل دے سکتا ہے. ظالموں کو خدا کا خوف کرو. بیٹا دینا درکنار رہا. ایک بیٹی کے اوپر جو ہوتا ہے صدق بال جو ہوتا ہے نا, بال, ایک بال بھی کوئی نہیں پیدا کر سکتا. کیا کون کرے کوئی, کیا فضول باتیں ہیں. ہاں جی, لہٰذا غلام کہا اس نے بھائی مریم نے میرا بچہ کی دوست کیا. مجھے تو آج تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. رم کو بگیا میں لم یمسسنی بشر بالنکاح ونمک بگیا, میں زناکار بھی نہیں بدکار بھی نہیں. نہ میں زناکار ہوں, زنا مجھ سے ہوا ہے اور الحمدللہ, اور نہیں اللہ کوئی میرا نکاح ہے. قال کذالک, قال کذالک. ایک بات سمجھ لو پہلے, اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں بات سمجھیے. مرزائی اور ان قسم کے عقیدہ گندا رکھنے والے جو لوگ اس قسم کی معجزات کو, یعنی اس قسم کے واقعات جو قدرت کے کرشمے ہیں, ان کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ تھا, اس کا نام تھا یوسف نجار, اور عیسیٰ علیہ السلام اس سے پیدا ہوئی مائی مریم سے, تو یوسف نجار کیا حمل تھا. یہاں تک ایک بات لکھتے ہیں. آگے دوسری بات کہتے یہ ہے کہ جہاں قرآن پاک کو پڑھتے ہیں کہتے اس وقت تک نکاح نہیں ہوا تھا, بعد میں کیا ہوا نکاح. بعد میں کیا ہوا نکاح. مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ مائی مریم کا حمل معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ یوسف نجار سے پہلے ہو چکا تھا. حمل یوسف نجار سے ہو چکا تھا. چونکہ یوسف نجار کی ایک بیوی تھی, اس دین کے اعتبار سے دوسری بیوی وہ نہیں کر سکتا تھا, ناجائز تھا. چونکہ حمل ہو چکا تھا یوسف نجار سے, اس حمل پر پردہ ڈالنے کے لیے دوسرے نے کہا بھی مجبوری کروا دیا گیا. یہ ہے, اس میں پھر بہت برے کلمات مائی مریم کے حق لکھے, کوئی کلمات چھوڑے نہیں. اب لیکن یہ مرزے سے نہیں چلی بات. سب سے پہلے یہ بات کا مجرم کو سر سید ہے. یہ جو انگریز کا پٹھو تھا اور جو انگریز کا بڑے خاص تھا جس کو لوگ کہتے مسلمان کی تھی, وہ خدا جانتا ہے سب سے بڑا بھرا محرک تحریک کرنے والا وہ گزرا ہے. یہ اس نے یہ لکھا ہے کہ ساری چیزیں یوسف نجار کا ہونا وغیرہ آگے اس بے ایمان نے اور زیادہ کر دیا, کفریات بکے ہیں, لیکن پہلے اس نے کفر بکائی ہے. پہلا ایک بات میں اور کہتا ہوں تمہیں, میں اس لیے کرتا ہوں منکر گھروں میں جاؤ گے
تفسیریں دیکھنے کا موقع ملے اس کی، یا یہ بشیر الدین آج کا جو ہے دجال، یا محمد علی لاہوری پارٹی کا جو بڑا ہے ان کا امام، ان تفسیروں کو دیکھو گے تو انہیں یہ دیکھو گے آپ کہ انجیل کی عبارتیں پرانی انجیل کی عبارتوں کو پیش کریں گے. سمجھے بات میری کہ نہیں سمجھے؟ اسی کی باتوں سے پیش کر کے دلائل لائیں گے. جب انجیل کی عبارتوں سے ایک بات ثابت کر لیں گے پھر قرآن کی تحریف کرنی شروع کر دیں گے. یعنی انجیل سے یہ ثابت کریں گے عیسی علیہ السلام کتنے بھائی تھے، ان کے باپ کا نام یوسف نجار تھا، پھر یہ تھا وہ تھا. جب کر لیں گے کہیں گے جب یہ باتیں ہیں ملتی ہیں پہلے، لہذا قرآن پاک کا یوں مطلب بنایا. اب سمجھے بات؟ یعنی انجیل سے پہلی کتاب سے پیش کرتے ہیں کہ ہے یوں ان کی باپ کا نام یہ تھا، اتنے بھائی تھے، یہ تھے وہ تھے، یا کر کے اس بار کہتے ہیں جب یہ بات ملتی ہے لہذا قرآن کا مطلب وہ یوں کیا جائے. اس میں دیکھو کتنا کفر ہوا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وہ کتابیں محرف ہو چکی ہیں، محرف شدہ سی دلیل پکڑنی اور قرآن کو ان کے تابع کرنے سے بڑھ کر اور بے ایمانی کیا ہے؟ چاہیے قرآن اثر کھا جاتا اگر وہ کتاب محرف کی کوئی بات اس کے مطابق ہوتی، مان لی جاتی، نہ مطابق ہوتی چھوڑ دی جاتی. نہیں سمجھی بات کو؟ یعنی خیال کئی مطلب خدا دے کیا بے ایمانی کہ یہاں اگر تمہیں دیکھنا پڑے گا کہیں دھوکے نہ پڑ جانا، اس لیے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہو. اب دیکھیے، اب دیکھ لیجیے، اب قرآن پاک تمہارے سامنے جا رہا ہے، پورا دیکھیے. کسی ایک لفظ سے نکاح وغیرہ کی بات ہی نہیں کرتی بلکہ نکاح کا نہ ہونے ظاہر ہو رہا ہے. اب دیکھیے کتنے نزول کے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، یہی مقامات ہیں. پھر نہیں آئے گا بھائی مریم کا قصہ قرآن پاک میں، بس یہاں ہے. اور آئیں گے تھوڑے ایک آیت آئے گی، میں تفصیل بھی نہیں کروں گا. یہاں میں نے کہہ دیا ہے ایک مقام پر سمجھنے کی کوشش کر لیا کرو تاکہ تفسیروں کی برائیاں جو آپ کو پیش آنے والی ہے اس سے پہلے آپ لوگ متنبع ہو جائے. دھوکہ کہنے لگ جائے، بڑا دھوکہ لگتا ان کی دیکھنے سے. طالب علم رہ بھی نہیں سکتے، جاتے ہی دیکھتے ہیں، دیکھنے مجھے خطرہ بھی ہوتا ہے. ہاں جی، یہی لکھا ہے پرویز نے بھی، یہ سارے الکفر ملت واحدہ ہے. جو سر سید نے، محمد علی لاہوری نے، قادیانی نے، پرویز نے، سب ایک ہی نظریے میں چلے جانے جا رہے ہیں اور دلائل کی کوئی چیز نہیں پہلی کتابیں ہوتی ہیں. اب قرآن آ رہا دیکھو، قال كذلك ربك قال كذلك دیکھا ہے، قال كذلك کہا اللہ نے بات اس لیے، قال کہا جبریل نے بات اس لیے تو کہہ رہی ہے تیرا نکاح بھی کوئی نہیں تیرا اور تو بدکار بھی نہیں ہے. یہاں یوں جواب ہونا چاہیے تھا نا. آگے قال ربك تیرے رب کا یہ بات بڑا آسان ہے، میں تو کر سکتا ہوں. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ، اور ہم اس کو کریں گے بڑی نشانی لوگوں کے لیے. وَرَحْمَةً مِنَّا، اور مہربانی ہمارا مقصدیہ ہے یہ ہمارا فیصلہ کیا ہوا، ہمارا معاملہ فیصلہ کیا ہوا. حاصل کیا نکلا؟ اب آپ سوچیے قرآن پاک کے جواب کو دیکھیے، کیا جواب ہے؟ هُوَ عَلَيَّ حَيٍّ، هُوَ عَلَيَّ حَيٍّ، باوجود باپ نہ ہونے کے، باوجود باپ نہ ہونے کے بیٹا پیدا کرو گا کہ مجھ پر تو آسان، ہاتھ بھی نہ لگے، کذالک سمجھ مقبل، ہاتھ بھی نہ لگے، نکاح بھی نہ ہو اور بدکاری بھی نہ ہو، پھر بیٹا دینا مجھ پر تو آسان ہے. بلکہ نجعلہ آیۃ للناس، عربی زبان کا قانون بتا تو قرآن سے، قرآن پاک میں یہاں تک عرب سے بھی معلوم ہو رہا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ نکاح بھی کوئی نہیں، بدکار بھی نہیں، ان کا یہ سب باتیں ہیں. قال كذلك، لیکن آیتن قانون سمجھ لو، ایک قانون کلی سمجھ لو. قرآن پاک میں جہاں لفظ آتا آیتن یوں مفرد، وہاں بیان ہوتا ہے معجزے کا، یاد رکھو وہاں کیا ہوتا ہے؟ معجزہ. جہاں ہوتا ہے آیا، وہاں سے آتا ہے قرآن پاک کی آیات یا معجزات. دو سمجھ گئے میری بات کو؟ آیات دو ہوتے ہیں، یا معجزات یا قرآن پاک کی آیات. جہاں ہوتا ہے مفرد آیتن، آیتن وہاں معجزہ ہوتا ہے.
یہاں کیا والے نہ جالو آیتن، یہ آیتن کا لفظ بھی کہہ رہا ہے کہ بات کوئی نہیں سمجھے. خرق عادت کے طور پر، خرق عادت کے طور پر اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے. آیت الناس، مراد کہ ہم اس کو کریں گے اس بچے تیرے کو خرق عادت لوگوں کے لیے. اب سمجھے مانا خوب سمجھو. خرق یہ لفظ سارے میں کہہ رہا ہوں، ترغیب نکال رہا ہوں یہاں سے سر سید کی اور مرزا قادیانی کی اور کی سب سے یہاں سے نکال رہا ہوں. آیت الناس، ہم اس کو کریں گے خرق عادت لوگوں کے لیے. وَرَحْمَةً مِنَّا، نہیں میری تو مہربانی ہوگا نا مقدیا ہے ہی میرا من بھاگ کیا ہوا. حمالات تو پس بوجھ اٹھایا پیٹ میں لے لیا. ہم تبدت میں مکان کسیا، لے گئی تو مکان دور کنارے پر لے گئی، یعنی آگے بوجھ ہوا ایک طرح ہو گئی مکان پر اور دور جو مکان تھا. فاجال محاورات نخلا، پس لے ہے اس کو درد سے ایک کھجور کے تنے کے نیچے. کارو یار ہے تنی گاؤں دے ہائے سوچ مجھے میں تو بنا منسیا میں مر گئی ہوتی یا ہوتی میں بھولی بلائی ہوئی. آپ اس سے بھی دیکھیے اگر نکاح ہوتا ہے، نکاح والی عورت کا بچہ ہوتا ہے وہ یوں نہیں ہوتی بھی تو قبل ہاتھ آپ کن تو نسیا منسیا. ایک دوسری ایک اور بات بھی کہنی ہے، ایک بات سمجھو ایک اور بات بھی کہنی ہے. یہاں قرآن میں پاک میں فا ہے، فا حملت تو فن تابادت فاجا، سارے نہیں کہ نہیں. فا حملت تو فن تابادت فاجا المحاذ العاجز النخلا، تین فا ہے. اگر نہ بھی فا لیے جائیں، نہ بھی جو تمہارے پرانے ناوی پڑے ہو تراخی بلا زمان ہے، زمانہ بھی کوئی ذرہ پر بھی ساتھ ساتھ ہو پڑا نہیں، وہ تمہارا ناوی لیا جائے تو کام تو نہیں بنتا. میرے شیخ پر خدا کی رحمتے ہو اس لیے سمجھایا کرتے تھے کہ اس مقام پر جہاں فا ہو سما ہو جو بالکل متصل نہیں ہوا وہاں کرنے کی تاکیب ذکری. پھر یہ بات نہیں ہوئی، پھر یہ بات ہی ہوئی، حمل بھی ٹھہرا، پھر یہ بات ہی ہوئی، لے بھی گئی اس کو، پھر یہ بات ہی ہوئی، درد سے لے کر آیا. یعنی ساری باتیں ہوئی. کس وقت ہوئی، کب ہوئی، کیا تک، اس کو چھوڑ دیا قرآن نے. قرآن کو کیا ضرورت ہے مہینوں کو بیان کرنے کی؟ کوئی مہینے بیان کرنے کی قرآن تو نہیں آیا. یہ سب تاکیب ذکری ہے. بس یہ بات بھی ہوئی، یہ بھی ہوئی، پھر یہ بھی ہوئی، یہ بھی ہوئی. اپنے اپنے میں تاکیب صرف ذکر بھی مؤخر ہے، ذکر بھی مؤخر ہے، واقع بھی زبان ہے اس کو قرآن نہیں بیان کر رہا. سمجھ گئے؟ آگے فاجات بہت راجد نخلا قال یا لیتنی مت قبل هذا وكنت منسیا، ہائے میں مر گئی ہوتی میں بری برائی. فناداها من تحتها، آواز دی نیچے سے اللہ کی طرف سے جبریل نے. کیا جبریل نے؟ اللہ تحزنی غم نہ کھا، قد جعل ربک تسریا، تیرے رب نے کر دی تیرے نیچے سے چشمہ. ایک اللہ نے چشمہ تیاری کر دیا ہے. ایک بات تسریہ کہتے ہیں نیک بہادر، اللہ تجھے بچہ دے دیا ہے. وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، ہلا اپنی طرف کھجور کی جڑ، کھجور کی شاخ تو ساق دلے گی رتم جنیا، پھینکی تو تجھ پر تر و تازہ کھجور، کیونکہ درد سے کہ اگر خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ نے کھجور کے اندر بڑی غذا رکھی ہے، بڑی طاقت ہے. اس کو کھا. فقولی وشربی 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 وقری عینا، مانا سمجھو میں امر کروں گا، امر بقائے فعل کے لیے مانا کروں گا، امر بقائے فعل، بقائے فعل کے لیے. فقولی کھاتی جا، دیکھو مانا کھاتی جا، وشربی پیتی جا، وقری عینا آنکھوں کو ٹھنڈک رکھتی جا. نہیں سمجھے؟ سمجھے میرے مانا کہ نہیں سمجھے؟ کھاتی جا پیتی جا آنکھوں ٹھنڈک رکھتی جا. بھائی ماتر جی نے اگر تو دیکھی کوئی ایک آدمی بھی فقولی کا دلیل رحمان سوما، میں نظر میں اللہ کری روزے کا رنو کر بنی ہو انسیا، آدمی کلام جس کی انسان ذات فاطت بھی قومہا، آئی اپنی قوم کے بعد لے کر بچے کو تحملوہ اٹھا رہی تھی. قالوا یا مریم، کہا تم اے مریم لقد جئتی شیئا فریّا، تو تو کی لئی بڑی بری. میرے حضرت آیا کرتے تھے بڑی بری، اور یہ آنا کرتے ہیں شاہ صاحب بڑی طوفان والی چیز لیتے، طوفان والی چیز ہے
وہی تمہارا عقیدہ ہے. ایک سمجھ گیا یہاں بھی ہے شادی ہوتی, شادی سے نکاح سے بچہ پیدا ہوتا, یہ کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض نہ کر سکتا ہوتا. سب باتیں فضول ہیں جو ان بے ایمانوں نے لکھی ہیں, قرآن پاک کے سری خلاف ہیں. اب قرآن پاک کے ظاہر کو جو بالکل نصوص قطعیہ ہے ان کو چھوڑا جائے اور چھوڑ کر لیا کیا جائے وہی کتاب محرف کی باتوں کو. فاشارت الیہ میں مریم نے یار جب ادھر قالو کہ من کان فی المہد صبیا, ہم کس طرح کلام کریں من کان فی المہد صبیا, ہے بھی مہد میں ہے بھی چھوٹا. دیکھا ہے پیچھے پڑھو نا, تم نے پڑھا سورۃ آل عمران میں, اس کو یہاں لگا پتہ لگ جائے گا. جو عیسی علیہ السلام کی خوشخبری آئی تھی نا بھائی مریم کو پیدا ہونے سے پہلے, وہاں الفاظ تھے اے مریم ہم تجھے بچہ دینے والے ہیں جو یکلم الناس بالمہد, یکلم باتیں کرے گا مہد میں باتیں وقالا, وہی اسی بات کا لفظ کہا تھا. یہاں نے سوال کیا کہ ونکلم من کان فی المہد, ہم کس نے بات کرے جو ابھی مہد میں ہے, یعنی ابھی بولنا تو در کنار. بس ابھی کیا کہا اللہ بلوانے والے بکارے نہیں عبداللہ, کہا اللہ نے وہ کہا عیسی علیہ السلام نے اللہ کا بندہ آتانی الکتاب, مجھے اللہ تعالیٰ کتاب دے گا. آتانی ماضی کا صیغہ ہے کہ پہلے سے خدا نے کر دیا تھا کتاب دے دی تھی, یعنی جو مستقبل میں متحقق الوقوع ہو وہاں ماضی بولی جا رہی. اذا نفخ فی الصور پڑھا کہ نہیں پڑھا مسلمانی میں, صاعقہ من فی السماوات, اور صاعقہ ماضی ہے ہونے والا مستقبل میں, مانو تو جو چیز آئندہ ہونے والی ہو متحقق الوقوع ہو, جس کا وقوع یقینی ہو وہاں ماضی کا لفظ آ جاتا ہے. آتانی الکتاب اللہ کتاب دے گا, وجعل النبی رضا نبی کرے گا, وجعل المبارک نما کنتو واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. اللہ نے مجھے وزیر نماز کی تعداد دے میں زندہ ہوں. یہاں سے بھی کہتے بڑے مرزائی اچھا جی سنا زندے نا آسمان پر نماز پڑھتے ہیں, وہاں وضو کہاں کرتے ہیں, بیت الخلا کہاں ہے, بیت الخلا کہاں استعمال کرتے ہوں گے, اور زکات کس کو دیتے ہیں, زکات بھی دینی ضروری ہے نا, کہ خدا کا زکات اور سرمستات و زکات یہ دیکھا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جب انسان بےایمانی میں اتر آتا ہے اور کفر میں اتر آتا ہے کہ بےایمانی کے لیے کوئی اس کی رعایت نہیں دے. بس یہی بات ہے, شرم و حیا رہے تو کام رہتا ہے, حیا چلا جو منہ میں آتا ہے بکتا ہے, پھر کوئی بات نہیں ہوتی. یہاں حیا سے بناتا حیات متعارفہ, حیات متعارفہ. عرف والی زندگی میں, عرف والی زندگی میں جب تک رہے گا تب تک یہ کام رہے گی. آخر میں تو سر بسراتے زندگی متعارفہ, عرف والی زندگی میں جب تک میری زندگی ہوگی تو جو نماز اللہ نے میری پر کر دی ہوگی, جو زکات کا انداز میرے لیے کیا ہوگا وہ کرتا رہوں گا. ہے گھر میں جو اس کے مطابق کوئی شرائط, اور برم والدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا, اور اپنی ماں کے ساتھ میں شروع کرنے والا. برم والدتی ہے, دیکھا ہے ماں باپ ہوتے بوالدے ہوتا, بوالدے پیچھے پڑھ چکے نہیں پڑھ چکے. حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں کہ یہی علیہ السلام نے کیا ہے نام برم والدے کہا نا, لم یجعلنی جبارا شقیا, میں اللہ نے مجھے زبردستی کے بعد والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. یہاں بھی ہوئی چیزیں, یوم ولدت حیاتی دنیاوی ویوم اموت حیاتی دنیاوی ختم ویوم ابعث حیا, اور حیاتی اخروی تین. ایک حیاتی دنیاوی ولدت, پھر یوم اموت حیاتی دنیاوی ختم, حیات جو برس رہی ہے جل علیہ میں ہو یوم ذریعہ ذالک عیسی ابن مریم. لگاؤ ذالکہ پڑھ چکے ہو مسلمانی میں, ایسے مقام پر بول گیا اس میں اشارہ مانا گیا, کہہ رہے ہو موصوف بہذہ الصفات ہے, نہیں سمجھے, موصوف بہذہ الصفات, یہ موصوف ان صفتوں والا عیسی ابن مریم, یہ ہے عیسی بیٹا. مراد کیا ہے ان سارے حالات میں دیکھو, اور وہ تو یہ بھی سمجھائے گا جو مائی مریم کہ یہ حالات ہیں حاضر ناظر بھی نہیں, لگاؤ وہاں قبر کے ساتھ
مائی مریم ہاتھ نازم نہیں، ہاتھ نازم در کنار اس کو سامنے کو پتا نہیں، پھر اس کو یہ بھی پتہ نہیں میرا بچہ ہوگا یا یہ بھی پتہ نہیں، کیونکہ بچے کا ہونا اس کے اختیار کے اندر بھی نہیں۔ دو، پھر اختیار در کنار رہا، بچہ ہوتے مگر رو رہی ہے، زاریہ کر یا اللہ میری عزت حملہ ہوگا، لوگ کیا کہیں گے؟ جس کی یہ حالات ہو، جس کے یہ حالات تم دیکھ رہے ہو، کبھی وہ مختار بن سکتی ہے، اس کو اختیارات نظام عالم میں مل سکتے ہیں، اپنی جان کے لیے تو یہ مصیبتیں کر رہی ہے، زاریاں کر کر کے عرضیاں کر رہی ہے، تو لوگوں کے لیے مختار بنائی گئی ہے۔ کچھ سوچو، حاصل کیا نکلا؟ مائی مریم بھی مختار نہیں، اور وہ بھی کارساز نظام عالم میں نہیں۔ ایک آگے جی، اور عیسیٰ بیٹے مریم کا جس کا یہ حالت پیدا ہونا، یہ ساری چیزیں خود دیکھ رہے، وہ خود کہہ رہا ہے مجھے اللہ نبی بنائے گا، مجھے خدا کتاب دے گا، میں اللہ کا بندہ ہوں، معبود نہیں ہوں، میں عبد ہوں، معبود نہیں ہوں۔ آگے قول الحق الذی یمدرون، یہ بات سچی میں جھگڑا کرتے ہیں، ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، ما کان للہ، ما کان للہ، نہیں ہے لائق اللہ کے لیے ان یتخذ من ولد، کہ پکڑے اپنا اللہ کوئی اپنا نائب، کوئی نائب اللہ کا نہیں۔ یہ سمجھے پیچھے پڑ چکے، وہاں میں نے کہا تھا سورت کا بنی اسرائیل سے شروع ہوا، بنی اسرائیل کے اخیر میں کیا تھا؟ قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا۔ سورت کا بھی کیا آیا؟ وقالوا اتخذ اللہ ولدا۔ اب آیا ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کی یہ شایان شان نہیں کہ پکڑ اپنا کوئی نائب، یہ خدا کی شان ہی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نائب کہنے والوں، مائی مریم کو نائب کہنے والوں، نائب کوئی نہیں، سبحانہ، پاک وہ اپنے نائبوں سے۔ وہ ارادہ کر رہی تھی، ہم نے کہا کہتا ہے کن چیز ہو جاتی، کن یکون برات تعجیل ہے، برات کیا ہے؟ کوئی دیر نہیں، یہ نہیں کہ کن کہتا ہے، یوں کن کا لفظ بولتا ہے، نہ خدا کی کوئی زبان ہے نہ کوئی بولتا ہے، یہ سب کے نایات ہوتے ہیں۔ پڑھا ہوگا تلوی کے اندر بحث کی اس پر، یہ مراد کیا ہے؟ اس کا تو ارادہ ہے چیز ہو جاتی ہے، اللہ تو کیا نہیں کیا ہے بس۔ وَإِنَّ اللَّهَ، یہ سمجھو باتوں میرے سمجھو، یہاں لوگوں کو شبہ بڑھ جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اس قطب دیکھو کس پر ہے، اس قطب اوپر وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، سمجھا کہ نہیں؟ ان اللہ کا تب در اوپر، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وقال اذا قضا ان اللہ ربی وربکم، یہ وقالا، یہ سمجھے؟ بیچ میں یہ نہیں ہے کہ ماں کان اللہ پر تو نہیں ہے، کہیں ماں کا نہ پر کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا انی عبد، لکھا ہوا نہیں ہے، بعض چیزیں لکھی نہیں، تو میں پہلے کہہ چکا ہوں، ہزار چیزیں لکھی نہیں ہوتی، بیان میں کرتا جاتا ہوں، ان کو اگر صاف لکھ لیا کر اچھا ہوتا ہے، جو نہیں لکھ سکتے چلو نہ صحیح، لیکن جو جلدی جلدی لکھ سکتے ہیں دیکھتے جائیں، جو چیزیں نہیں آتی ہیں، ہر چیزیں نہیں آتی ہیں کئی، اس لیے وہ تو آ ہی نہیں سکتے دنیا لکھنے میں۔ یہ کالا کرتا بھی لوگوں جھگڑا وہاں ہے، کالا وہاں، قال انی عبد اللہ وقالا، اور یہ کہ ان اللہ ربی وربکم، لوگو اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، اسی کو پکارا، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے راہ سیدھی راہ، ہے بس ختم ہو گیا جی چیز۔ ان اللہ ربی، حاضر کیا نکلا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر بھی سن لو، وہ خود کیا فرما رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ میرا بھی پروردگار و مالک اللہ ہی ہے، تمہارا بھی مالک مختار اللہ ہی ہے، اسی کو حق پکارنے سے کسی اور کو حق پکارنے کا آ جائے گا ایک۔ اب دیکھیے فاختلف الاحزاب من بین، ایک سوال آ رہا تھا، میں نے کہا تھا کل بھی، جب قرآن بحث کرے گا تو وہاں قرآن پاک ایک سوال کا جواب بھی دے گا۔ سوال آتا ہے جی اگر عیسیٰ علیہ السلام نے واقعی میں یہی بات کہی، ان کے حالات بھی ایسے معلوم ہوتے ہیں وہ مالک مختار نہیں تھے، ان کو کیوں پکارا گیا؟ ان کو کیوں پکارا گیا؟ ایسا سوال سمجھو جس آ کر کوئی کہے کوئی مولوی جی کیا بات ہے، جب قرآن یہی کہتا اللہ کو پکارو، یہی پیغمبر فرما کر گئے ہیں، پھر رسول اللہ کو کیوں پکارا گیا؟
رسول اللہ کو جو پکاریں گے یا رسول اللہ کہتے ہی نہیں کہتے انظر حالنا اسما قالنا یہ ہے وہ ہے کرتے ہی نہیں کرتے. کیوں پکارتے؟ بالکل ٹھیک یہی سوال ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں پکارا گیا؟ آج کوئی کہے جب قرآن اتر چکا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، پیغمبر نے فرمایا ہے، رسول اللہ کی کیوں پکارا گیا؟ نبی کریم کو کیوں پکارا گیا ہے؟ سوال سمجھ گئے؟ یعنی سوال دا دے کہ ہر کا عیسیٰ علیہ السلام دا حالات ہو اگر نبی حالات دا ہو ہم اخبرم دا بھی لے ہو کہ زمان پر کرنے ہگنی تر طور پر کرنے اللہ تعالیٰ کے حقیقی معلوم اتار دے اگر تو بنے ضروری دے محتبل چندے ناجائز دے حضرت چاہے پیغمبر کا یا اگر تو غریب بنے لے ہو ہمیں کسان کو میں اگر تو نبی بنے لے ہو. قرآن پاک نے جواب برکر دے جواب دیکھنا فاختلف الاحزاب من بینہم، یہ ایسا مختلف ہو گئی کئی گروہ آپس میں. ان کے جانے کے بعد ان کی موجودگی میں کوئی بات نہیں ہوئی. پڑھ چکے پیچھے کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم. بعد میں احزاب حزب جمع ہے، احزاب جمع ہے، کئی گروہ آئے فاختلف الاحزاب من بینہم، وہ مختلف ہو گئے. کون مختلف ہوئے؟ لگاؤ اس کے ساتھ وہ آیتیں سورۃ آل عمران کی بقرہ کی. اختلاف ڈالا کنہوں نے؟ بڑے بڑے مولویوں اور پیروں نے. الذین اوتوا الکتاب پڑھا کہ نہیں؟ کیوں ڈالا؟ بغیم بینہم، ان کے ظلم میں بغاوت کی آگ تھی. ضدی معاند شرک پھیلانے والے گدی نشینوں نے اختلاف ڈالا. اب حل ہو گیا ہے. ہاں جی فقولی آگے بس یہ تو ڈراوا ہے ہلاکتوں کا اپنے لیے. اس دن کے حدیث سے اسمع بہم وابصر، واہ خوب دیکھتا ہے، عجیب و خدا دیکھتا ہے، سنتا ہے، ہر شے سننے والا دن والا ہے. یوم یاتون ناجبان مرمد لاجو دار جو مجدار بھی لیکن دار دن ہوں گے کبرائی میں. آج ہے کبرائی میں ظاہر بار فانذرهم یوم الحسرت، اے میرے پر اٹھا ان لوگوں کو اس دن جو افسوس لگانے والا ہے. اذ قضی الامر، جب معاملہ پورا کیا جائے گا، وہم فی غفلۃ، ہے غفلت میں، وہم لا یؤمنون. انا نحن نقل الارض من اہلها، ہمیں وارد زمین کے رہنے والے وإلینا یرجعون. بس ختم جی، ہو گیا نا بھائی. مریم کا قصہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام کے قصے صرف جو مقصد کا بیان کر دیا گیا. حاصل کیا نکلا؟ نہ مائی مریم ولیہ نہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر، معلوم اتار ہونا تو درکنار رہا. یہ حالات ہیں جن کی یہ حالات ہو جو تمہارے سامنے حق کا کھینچا گیا ہے، صاحب معلوم ہوتا ہے ان کے حوالے کوئی چیز ہے نہیں. یہ کارساز ہے، کارسازی اللہ کے لیے کسی غیر کے لیے، وہ تو ان کی عزت کو محفوظ رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ. لو جی دو ہو گئے. عیسائیوں کو بھی سبق ملا. ایک دیکھو اور تعبیر سن لو میری بات کو. زکریا علیہ السلام کے قصے میں یہودیوں کو سبق دیا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے قصے میں نصارہ کو سبق کو، یعنی آدھے کتاب کی دو جماعتیں تھی نا. یہودی شرک کر رہے تھے زکریا صاحب کی قبر پر، عیسائی پکار رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو. خدا نے یہودیوں کی بھی اصلاح کر دی، نصارہ کی اصلاح بھی کر دی. نہیں سمجھے میری بات کو؟ یعنی یہودیوں اس زکریا صاحب کو پکارنے والوں ان کا حال بھی سن چکے ہو، نصارہ عیسیٰ صاحب کو سن چکے ہو، لہذا یہ دونوں کو بھی آپ کے واقعات ہو گئے. بس اب آؤ مکے کے مشرک بھی آ گئے، دونوں آ گئے. یہ تیسرا پیغمبر وہ آ گیا. جب وہ دے رہا ہوں لیا، سمجھ گیا کہ نہیں؟ اب آ گیا ابراہیم السلام کا قصہ، جہاں یہودی بھی نصارہ بھی اور مکے کے مشرک بھی تینوں تھے. یہاں مکی کے مشرک بھی پکارا کرتے باب ابراہیم کو یا ابراہیم کر کے، مورتی بنائی کے بعد ابراہیم السلام کے مکے میں خانہ کعبہ میں، اور یہودی بھی پکارتے تھے، نصارہ بھی. یہودی کہتے ہیں ابراہیم اسماعیل کانا ہودن، نصارہ کہتے ہیں کانا نصارہ. وہ ہے کہ یہودی کہتے تھے یہ ہمارے خیال کے تھے، نصارہ کہتے ہمارے خیال کے تھے، مکے مشرک کہتے ہمارے بڑے تھے. وہ کہ ساری پارٹیاں ابراہیم السلام کو پکار رہی تھی. آپ سمجھے ربط نہیں سمجھے؟ وہاں پہلے یہودی، پھر نصارہ، پھر یہاں کر تینوں، یہودی بھی نصارہ بھی مکے کے مشرک بھی. اب دیکھو ہاں جی، وہ ابراہیم
ذکر کی کتاب نبی بن صاحب کا انہو کان صدیق نبی کہ بڑے صاحب نے اللہ کے پیغمبر تھے. اس کا نبی جب اپنے باپ کو فرمایا یا بتی میرے باجان لما تعبد تمہارا اسم راجن کے شیا, یہ ایک سطر ہے خدا کی قسم اگر تمہیں ایک سطر یاد ہو جائے نا اس کو پورا نہ کرو, ذہن میں کر لو نا, ساری توحید اس میں آ گئی ہے تو شرک کی جڑ کٹ گئی ہے. یہاں ایسی آیت ہے دیکھا ہے یا بتی اے میرے باجان پڑھا نا قافیے میں ابھی منادق کی یہ گر جاتی ہے اس کی آواز آ جاتی ہے تے, یہ تے ہے شفقت کی, اے میرے پیارے بیٹے ابا ابا جان. لوگ کہتے ہیں نا میں اس لیے کہہ رہا ہوں تھوڑا سا سمجھ صحیح بات. اچھا لوگ کہتے ہیں جو توحید بیان کرتا ہے نا لوگ کہتے ہیں توبہ بڑا متشدد ہے, لوہے متشدد سخت توبہ بڑا متشدد ہوتے بے ایمان آپ ہوتے ہیں, ورنہ توحید بیان کرنے متشدد نہیں ہوتا. کیونکہ توحید بیان کرنے کہتا ہے صاحب باپ شیطان مشہور کروا دیتا ہے یہ متشدد. اب تمہیں دیکھنا ہے پیغمبر بیان کا انداز دیکھنا اور پیغمبر کا باپ جو مشرک ہے اس کا بھی بیان دیکھنا, دیکھا دونوں میں متشدد کون ہے. ابو رہی فرق یہ دیکھو ابن نے کیا کہا یا ابتی کافی اے میرے پیارے ابا جان. یہ سمجھے میری بات کو مانا کافی مطابق اے میرے پیارے ابا جان لما تعبدو کیوں پکارتا ہے کیوں نیازی دیتا ہے ما لا یسمع جو تیری پکارے سنتی نہیں, ولا یبصرو دیکھتی نہیں, ولا یغنی عنک شیئا کوئی مصیبت اس سے دور کر سکتے. دیکھا تینوں آ گئے کہ نہیں, سنتی بھی نہیں دیکھتی بھی نہیں, مصیبتیں دور کر سکتی بھی نہیں. بات کھل گئی. ساری توحید یہی ہے. شرک اٹھ گیا. شرک کی پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی خدا کے سوا غیر کو سمجھو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں یا مصیبتیں دور کر سکتے ہیں. ولا یغنی عنک شیئا کوئی مصیبتوں سے دور کر سکتے بھی نہیں. یا آگے چھوڑ دو نیچے اور 4 سطریں آخری سطر دیکھو آخری سطر. یہاں بریلوی کہتے ہیں نا جی اس میں آ گیا ماں اور من کے جھگڑے کرتے ہیں. جی من ہوتا ہے زمین عقول کے لیے, ماں ہوتا ہے غیر. سمجھ گئے کہ نہیں, جی ماں ہے ماں ہے بت بت سمجھ گئے. بادشاہ ماں نہ بت ان کی ماں بڑی آ جاتی ہے چڑھ لے کر آ جاتے ہیں, ماں پر بڑی بحثیں کرتے ہیں یہ گل میں. اب قرآن سے پوچھو کیا ہے مراد, خود قرآن دیکھو. کالا اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم. لو جس کو بیان کر رہے تھے وہ سمجھ گیا ہے, جس بات کا بھی بیان فرما رہے تھے وہ سمجھ گیا ہے. فرماتے ہیں اس نے باپ نے کہا اراغب انت دور کر رہا تو مجھے ان آلیتی. دیکھا یہ نہیں کہا احجاری پتھر, ان آلیتی میرے الہ میری الہ حاجت روا, میری پکارے سننے والے میری حاجت روا. کون؟ جو میرے پیر وکیل حضرت جن کی مورتی میں بنا یا ابراہیم. سمجھ گیا کہ ما لا یسمع لا یسر کون ہے, یہ آلیتی ہے. کون آلیہ خوشیو پلا پذیر گرا گئے رازما لکھ چوائی ما لا یسموت ما لا یسروت ما لا یونی ماما کون ہے ہن آلیتی ہے. سمجھ گئے باپ یقین لا گئے او ہو دما لکھ کے دے دما الہ ہوتا جب کوئی حضرات ہوتا حضرت وائی ہو پتہ لگ گیا اچھا دما حضرات ہوتا وائبا. سمجھ گئے جس کو کہہ رہے وہ سمجھ گیا ہے. لیکن مشرک جو ہندوستان اس نے کہا ماں یہ ماں غیر بالکل ہے بت پر عقل کے اندر ہو. پھر ایک اور بات ہے بھائی بت کیا ہوتا تھی, یوں پتھر ہوتا تھا, اس پر بھی ایک پیر کی شکل ہوتی تھی بزرگ کی شکل بنا کر کہتے اس روح کا تعلق ہے اس کے ساتھ. کیا ہے تعلق ہے, کیا مانا تعلق ہے, وہ دیکھ رہا ہے, وہ یہ مشرکانہ تعلق جو ہے نا دیکھ رہا ہے
سن رہا ہے پکارے، سن کر جب ہم اس کے آگے عاجزی کرتے ہیں، چومتے چاٹتے، وہ خوش ہوتا ہے، خوش ہو کر ہماری مرادیں پوری، یہ ساری بے ایمانی یہاں سے چلتی ہے۔ جب تک یہ بے ایمانی رہو، اے ہے یہ حضرت صاحب کا فوٹو ہے، اس کی روح اس کے ساتھ کیا ہے، اس کا تعلق ہے، کیسا تعلق ہے، ہم اس کو چومتے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، ہم چاٹتے ہیں دیکھ رہا ہے، اس کا یہ منتیں رکھتے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، دیکھنے کے بعد ہمارے کام خدا سے کروا۔ اچھا چلے اور بات ہے، فرض ہے یہ قبر ہے، یہ قبر ہے، یہ قبر کی مٹی جو لیتا ہے چومتا ہے، مٹی بھی کیا ہے، کہتا ہے اس مٹی کے ساتھ تعلق ہے، سمجھا کہ نہیں؟ دا خار سرا فلان کا تعلق دے، معمولی خار نہ دے دا، بابا خار دے، بابا خار دے، کوشش یہ معمولی مٹی نہیں ہے، فلانی کی مٹی ہے، قبر کی مٹی ہے بابا، لیکن خار سرا فلان کا تعلق دے، اگر گوری اگر کار دوں گا، اصل بات سمجھیے، وہی دیکھو بات سمجھو، بازار میں ہوتی ہے نا اینٹیں، ٹائلیں جانتے ہو، ٹائلیں بازار میں بکتی ہیں، وہاں بڑی دکانیں ہیں، کوئی ٹائلوں کی جگہ چومتا ہے کوئی، وہی ٹائل آ جاتی ہے بابے کی حضرت صاحب کی قبر کے ساتھ، وہی ٹائل لگ جاتی ہے، لگانے والا پرلے درجے کا بے ایمان ہوتا ہے، بیری داڑیا منڈا ہوتا ہے، بے دین ہوتا ہے، بڑا بے دین ہوتا ہے، بے ایمان لگاتا ہے ٹائلیں، سارے آتے ہیں، سب کی جاؤ ٹائل کو چوم رہا ہے، یہ ٹائل تو بازار کے اندر بھی تھی، دکان پر پڑی ہوئی تھی، اور بھی ٹائل سے اچھی تھی، کوئی بھی چومتا تھا، اب ٹائل اور ہو گئی ہے، اس ٹائل کے ساتھ تعلق ہو گیا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر ہمارے چومنے پر خوش ہو رہے ہیں، ساری بے ایمانی یہ ہے۔ کہتے ہیں جی شاہ صاحب تعلق نہیں مانتا ہوں، یہی تعلق نہیں مانتا، شاہ صاحب کہتے ہیں بے ایمانی رہا تعلق میں نہیں مانتا، جی شرک والا بو بھی آتی ہو ویسے اور تعلق ہے، وہ انشاءاللہ تمہیں بتائیں گے کون سی شرک، وہ مولانا تھانوی بھی لکھتے ہیں، خیال میں یہ تعلق اس کو کون مانے، یہ میرا شرک ہے، یہ نہیں لانا چاہیے، یہی کہتے ہیں قبر والے بھی، چومتے کہتے ہیں بابا میری تیرے کے، اے بابا کون بیٹھا، جی ہاں بیٹھے ہوا کون، مراد کیا ہے کہ اس ٹائلوں سے، اس مٹی سے، اس مورتی سے، یہی کہتے ہیں تعلق ہوتا ہے، سنتے ہیں جانتے ہیں۔ لکھا کس نے؟ امام رازی نے، امام رازی نے تفسیر کبیر میں، اگر حوالہ دیکھنا ہو میری کتاب دوبارہ قرآن کے حوالے یاد لکھی ہوئی ہے سارے، اچھا امام رازی نے تفسیر کبیر پر اللہ کے رحمت اس پر ہو بہت اثر کر بہت 4 جوابات لکھے ہیں، کہتا ہے چوتھا جواب یہ ہے کہ کوئی صنم بنانے والا یہ کبھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ حاجت روا ہے، کوئی نہیں کہتا، آج تک دنیا میں کوئی نہیں آیا، عقل ہی نماز سے پتھر کو کوئی کہہ سکتا ہو، وہ یہ کہتے تھے ہم چومتے ہیں چاٹتے ہیں، ان کی روح دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ہماری سفارشی کرتے ہیں، یہی شرک تھا جس کو قرآن اٹھاتا ہے۔ 11ویں سپارے میں وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا، ہند اللہ پر بحث کرتا ہے، بڑی بحث کر رہا ہے، لمبی بحث کر رہا ہے امام راضی، بارہ دیکھنے کے لیے چاہیے، اللہ تعالیٰ تمہیں تو کہہ رہا تھا امام راضی رحمت اللہ علیہ نے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا ہند اللہ کی بحث پر سوال اگر یہ کیا ہے کہ اصنام تھے، پتھر تھے، احجار تھے، ان سے متعلق یہ ہو کس طرح سکتا، ہاؤلا شفاؤنا کے لفظ نہیں آ سکتا، یہ اس کے اشکال، سمجھ گئے؟ ہاؤلا شفاؤنا کا لفظ ایک پتھروں پر بولا جائے، یہ معنی کیا ہے، یہ بات ہی نہیں بنتی۔ اس کے بعد اس سے جوابات دیتے دیتے چوتھا جواب یہ دیا ہے اصنام کے بارے میں کہ ہاؤلا شفاؤنا کا لفظ کس طرح بنتا، ان کے پاس صادق آ سکتا ہے ایک۔ باقی اسی بنا پر یہاں بھی ابراہیم صاحب نے یہ کہا ہے، اب اشکال نہیں لیتا خواہ لفظ اصنام آئے یا نہ آئے، لیکن معطل واضح ہو چکا ہے۔ میں نے اب یہ کہا تھا کہ تشدد کون کر رہا ہے،
ابراہیم علیہ السلام کے لفظوں کو دیکھ لیا ہے. دیکھنے کے بعد بھائی اچھا دیکھا کہ کس نے کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی تقریر سن چکے آپ, یا بدی کے ساتھ ہے صحیح بیان. آگے دیکھا باپ کی تقریر انداز دیکھو, لَئِن تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ, دیکھا سختی تک, لَئِن تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ, اگر تو نہ رک گیا میں تجھے پسوں سے مروا دوں گا. وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا, ہٹ میرے ساتھ بات نہ کرے مدت تک. کتنی سختی ہے, کون کر رہا ہے؟ پھر بھی بیٹی کے انداز دیکھو, قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ, قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ, بیٹی نے فرمایا سلامتی ہوگی آپ پر. کیا مانا؟ بعض کی تسلام میں متارکات, بعض کہتے ہیں جی میں تو پھر بھی سلامتی کی دعا مانگوں گا آپ کو. سأستغفر لك ربی, آپ مجھے مرواتے جائیں میں آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگتا جاؤں گا. اوپر سختی کی, سب نرمی کی, کون سختی کر رہا ہے, کون نرمی کر رہا, میں معافی مانگوں گا. انہ کان بی حفیظ, اللہ میرے ساتھ بڑی مہربان ہے. آگے وَآتَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ, اور میں دور ہو جاؤں گا تم سے بھی اور جن کو تم کر اللہ کے ماں سوا. فَأَدْعُو رَبِّي, رب ہی کو پکارا کروں گا. یہاں بھی حسر ہوگا, ادعو ربی, رب ہی کو میں پکارا کروں گا. عسا اللہ کونا بدعاء ربی شقیا, یہاں بھی ہوئی ہوگا عسا اللہ کونا شقیا, میں نہ ہوں گا بدبخت. کیوں نہ ہوں گا؟ بدعائی ربی, بدعائی ربی, اس لیے میں رب ہی کو پکارتا ہوں, غیروں کو نہیں. سمجھے؟ رب ہی کو میں پکارتا ہوں, غیروں کو نہیں پکارتا. اسی وجہ سے میں بدبختی نہیں ہوں گا. اور جب ابراہیم علیہ السلام کنارہ کش ہو گئے اپنے باپ اس کی قوم سے بھی, اور جن کی بات کرتے فَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, ہم نے ہبہ کی اس کے لیے اسحاق علیہ السلام وَيَعْقُوبَ, یعقوب علیہ السلام, وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا, ہم نے کر دیا اس کے لیے کچھ نبی کر دیا. مراد کیا ہے؟ این اس حالت میں جب کوئی اس کا ساتھ نہیں تھا, بڑھاپا عمر آ چکی تھی, ایک بیٹا بھی دینے کا فیصلہ کر لیا, ایک پوتا دینے کا بھی فیصلہ کر لیا کہ بیٹا بھی پیغمبر ہوگا, پوتا بھی. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا, ہم نے بخشش کیا ان کی اپنی مہربانی سے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا, وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا, اور ہم نے کی ان کے لیے زبان سچائی کی بلند. مراد کیا ہے؟ پھر ان کی زبان دیکھا ہے, لوگوں زبان اب بھی ہے, کما صلی اللہ تعالی ابراہیم وعلا, کیا اللہ نے کر دیا ہے. کہاں ان کا دور گزرا, تیاری زبانوں پر ان کے کرو, یہ بات آپ اللہ تعالی نے رکھ دی ہے. بہرحال مصیبتیں آئیں, اس سے ایک اور بات بھی سمجھی ہو, بات سمجھو. باپ کی محرمت بھی ہے, قوم کی محرمت بھی ہے, نمرود کی محرمت بھی ہے, سارا علاقہ محارب ہے. لیکن اتنی محرمت پر کیا ہوتا ہے, جتنی ان کی محرمت ہوتی جاتی ہے اتنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی بھی. میں اس لیے آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں, آپ لوگوں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہوش ذہن میں رکھیے, محرمت ضرور ہوگی, یقینی بات ضرور ہوگی, لیکن جتنی محرمت ہوگی خدا کی قسم اتنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے. ان مہربانی کا آدمی سمجھ نہیں سکتا, نہ دیکھ سکتا ہے, وہ اللہ کی حکمتوں کو خدا ہی بہتر جانتا ہے. کہیں یہ نہ خیال کرو گھر میں جاؤ تو کہتے لو جی لوگ کوئی نہیں ساتھ دیتا, رشتے دار محرم ہو گئے, گالیاں دیتے ہیں, نکال دیا باپ نے جی جگہ کوئی نہیں. کچھ بھی ہو تکلیفیں ضرور آئیں گی, لیکن اللہ تعالیٰ بھی اتنی مہربانی کرتا ہے, اس کی مہربانی اسی کے ساتھ ہوتی ہے, دوسرا کیا جانے, ہوگا ضرور. سمجھ گئے؟ بالکل یقین جانی. اب تو یہ ہے خدا جانتا ہے, دیوبندی سارے بنی ہوئی ہے. سمجھ گئے میری بات کو؟ بالکل میں صحیح کہتا ہوں, اللہ جانتا ہے, یہ وہ لوگ جانتا ہے بھی ہے میرے ساتھی, وہ پرانے جب آ کر کام شروع کیا تھے ایک مسجد نہیں تھی, بخدا کر کہتا ہوں جہاں دیوبندی کا نام بھی ہو. اسرا اور پنڈی میں ایک مسجد نہیں تھی, ایک مٹ نہیں تھی. یہ موری ساگ صاحب بوڑھے ہیں, بڑا سمجھدار تھا, میں اس کو روپیہ 2 روپئے دیتا تھا, ماہوار چندہ دیتا تھا. یہ پھر بھی کہتا تھا مولی مولانا اس کو خیال رکھنا, یہ ہے بڑا خطرناک آدمی,
اس کو کوئی مسجد نہ مل جائے. میں سکول میں آ کر ماسٹر بنا تھا، حالانکہ میں سخت نہ میں ماسٹری کو لعنت بھیجتا ہوں، میری اتنی مطابق نہیں ہے، میں تو اس میرے کی فطرت اس کو گوارا نہیں کرتی، میں کروں کیا کہ مجھے کچھ جگہ نہیں ملتی تھی، میں کہاں کام کرتا. اس مسجد میں، یہ پرانے کلر مسجد میں ایک میں نے تقریر حالوں زمانے میں تقریر بھی نہیں کرتا تھا، میرا تو درس ہوتا تھا بس صرف، یا کتابیں پڑھاتا تھا، نہ تقریر کی تھی نہ کچھ لوتا. اب اس سے میں نے 1 لاکھ قسموں کی تقریریں نہیں، میں نے تقریروں سے میری دلچسپی بھی نہیں تھی. یہ تو مسئلہ تو ہی چھڑا ہے، مجبوری کرنی پڑتی ہے تقریر. 12 لوگ تقریر چھوڑ سی کہ وہ اس لیے کہ حنفیوں میں امام صاحب غزال تھے، انہوں نے کہا جی مولوی صاحب کو یہاں امام رکھ لو، ماسٹر جی کو، ماسٹر ہے. مجھے کہنے ماسٹر جی اگر تھی رکھ لی تو سرے جا سو، میں تو چاہتا تھا خود بخود ہی رہنا. تو 12 نے آدمی دین میں ڈالا. انہوں نے کہا اچھا جی ماسٹر اور ان کی خدمت کرا کرو گے. ہاں نا، ماسٹر اور ان کی خدمت شروع ہونے لگی ہے. مجھے انہوں نے کہا ماسٹر جی 15 روپے ہم آپ کو دیں گے ماوار. میں کہا جی مجھے تو کچھ نہ دو، میں 15 نہیں دوں گا. ایک شرط ہے، آپ اور میری شرائط رکھی ہے. ایک شرط یہ ہے کہ میں کام کروں گا، دوں گا کچھ نہیں.